موجود ہوں لیاقت باغ منی روڈ پہ، جہاں پر آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور ایپکا اگیگا کے جو ملازمین ہیں انہوں نے ایک شیڈیول جاری کیا تھا ملک گیر احتجاج کا۔ آج راولپنڈی لیاقت باغ سے یہ پہلا ان کا جو ہے احتجاجی مظاہرہ، اور یہاں بڑی تعداد میں مرد و خواتین موجود ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں صوبائی صدر ایپکا پنجاب شفقت صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں مرد و خواتین یہاں پہ موجود ہیں اور پرامن ایک پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، لیکن ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کے مطالبات پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے تو میں 26 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں سنا اور ہماری آواز عوانوں تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے آپ کا وہ سچا ہے اور آپ نے ثابت کر دیا۔ اس پر میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جس طرح آپ نے یہ دیکھا جمع غفیر ہماری مائیں بہنیں اور بھائی یہاں پر موجود تھے، تو ہمارے جائز مطالبات ہیں جو عرصہ 70 سال سے چل رہے ہیں، لیو ان کیشمنٹ اور پینشن اصلاحات، جو کہ یہ ختم کر رہے ہیں، اور اس میں تقریباً ایک ملازم کو 10 15 لاکھ کا لاس ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اسی طرح ہم نے پنجاب میں فیڈرل میں 35% رننگ پہ دیا تھا اور انہوں نے ہمیں انیشل پر، تو الحمدللہ پنجاب پورے نے بھرپور احتجاج کیا سول سیکریٹریٹ کے سامنے، اور انشاءاللہ یہ محسن نقوی صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون سے، آپ الیکٹرانک اور پریس میڈیا کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اپنے جو جائز مطالبات ہیں نہ تو ان پہ حق کسی کو ڈاکہ ڈالنے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر آج کا یہ پروٹیسٹ ٹوکن تھا تو انشاءاللہ 12 تاریخ کو ملتان میں ہے، تو پھر اگر 12 تک بھی ہماری بات نہ بنی تو پھر انشاءاللہ لاہور کی سڑکوں پر، مال روڈ پر، سول سیکریٹریٹ کے سامنے دم دم مسکل اندر ہوگا۔ جی اچھا، دیکھیے مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کی آمدنی سے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن ایک عام جو عوام کو سمجھانے کی بات کی جاتی ہے کہ اتنی مہنگائی نہیں، آپ پروٹیسٹ کریں۔ اب اگر اتنی مہنگائی نہیں ہے، ملازمین بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، عام بندہ بھی سڑکوں کے اوپر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ اشرافیہ کی مراد کیوں کم نہیں کی جاتی؟ عام انسان کو یہ کیوں بار بار، اور بلکہ اب تو میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کو کور نہیں کر سکتے، تو یہ ایسے چلے گا یہ ملک؟ یقیناً یہ جو بات پی ایم صاحب نے کی ہے اس کو اس سے کیا لگے کہ بل زیادہ ہیں یا کم ہیں، اس ملک کی اشرفیہ کو، جرنیلوں کو، جسٹسوں کو کیا لگے کہ اس ملک میں بل زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ یہ تو میرے جیسا اور آپ جیسا عام آدمی اور مزدور آدمی سوچے کہ بل 40 ہزار 60 ہزار روپے ہیں تو کیا کریں، فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری اس دوران خودکشیاں ہوئی ہیں، کسی کے 3 بچے تھے، کسی کے 2 بچے تھے جنہوں نے اپنی جان گوا دی، اور انشاءاللہ ہم یہ کاکڑ صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک آپ سے نہیں چلے گا، آپ سے نہیں چلے گا، تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ یہ جو ملک ہے کسی اور کے حوالے کریں، کیونکہ یہ محسن نقوی بھی 4 ماہ کے لیے آیا تھا اور اب ٹل 9 یہ سراسر جو نانصافی ہے، اور کس آئین کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب میں کوئی عام مجھے بتائیں کہ وجہ کیا ہے؟ یہ جو معاشی بحران ہے اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی حیثیت سے یہ معاشی بحران کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جتنے ہمارے ملک کے سربراہان ہیں، جن کے ماتحت یہ ملک چلتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، وہ لوٹتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ پی ایم صاحب کو دیکھ لیں، ڈار صاحب کو دیکھ لیں، وہ جو ہی حکومت ختم ہوئی اور سیدھے لندن چلے گئے، اور بہت بڑی ہے، عام نہیں، بہت بڑی وجہ ہے۔ اور میں آپ کے تعاون سے اس ملک کے سربراہ جناب حافظ صاحب کو، جو اس ملک کے سپہ سالار ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس پر بھی کوئی سو موٹو ایکشن لے لیں دونوں ہستیاں۔ یہ غریب مر رہا ہے، اگر یہ ملک ہے تو چیف صاحب آپ ہیں، اگر یہ ملک ہے تو سپہ سالار صاحب آپ ہیں، اگر یہ ملک ہی نہ رہا، اس ملک میں بسنے والے ملازمین ہی نہ رہے، تو پھر یہ ملک کو کون دیکھے گا؟ کس پہ آپ حکمرانی کریں گے؟ تو میری خدا کے لیے آپ سے التجا ہے کہ یہ جو غریب ہے، غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہے، مزدور سے مزدور تر ہوتا جا رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں فاقہ کشی پر مجبور ہیں، خودکشی پر مجبور ہیں، اپنے بچوں کو مجبور کر رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں۔ تو خدا کے لیے
آپ دونوں شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس کے لیے کچھ کر جائیں، اور انشاءاللہ جس طرح امام حسن حسین نے قربانی دی اس طرح آپ بھی کوئی قربانی دے جائیں گے تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک جو بھی اس ملک کے لیے کچھ کرے گا وہ انشاءاللہ اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو جس طرح آپ نے دیکھا ڈار صاحب نے 110 روپے کی چینی باہر سمگلنگ کی جاتے پی ایم صاحب کے کہنے پر آج برہ ذیل سے 220 روپے خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج میں اور آپ 185 روپے کلو چینی خرید رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ یہ ہماری بغاوت سمجھیں، ہمارا دھرنا سمجھیں۔ انشاءاللہ آگ اس ٹوکن جو ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، حکومت وقت نے ہماری بات نہ سنی تو پھر انشاءاللہ 12 تاریخ کو ملتان کے گھنٹہ گھر میں چوک کمہارا والا میں دمادم مست قلندر ہوگا۔ اگر پھر بھی ہماری بات نہ سنیں گئی تو پھر انشاءاللہ لاہور کی سڑکوں پر دمادم مست قلندر ہوگا۔ والسلام، شکریہ۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری جاوید صاحب، صوبائی چیئرمین ہیں اگیگا کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے اور سراپے احتجاج ہیں۔ ان کی جو بنیادی مطالبات ہیں وہ کیا ہیں، بات کرتی ہوں ان سے۔ جی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا پر پابندی ہونے کے باوجود آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ریلی تو سیاستدانوں کی نہیں نکلی، تو الحمدللہ ملازمین جاگ چکے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا اپنا پیسہ لیو انکیشمنٹ، ہمارا اپنا پیسہ ہے پینشن گریجوٹی، اس پر ہم کاٹ نہیں لگنے دیں گے۔ میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جو 20-20 30-30 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں ان کو سہولیات بھی دی ہوئی ہیں، ان سے تھوڑی سی 2 سال کے لیے سہولیات لے لیں، اس ملک کو چلنے دیں۔ یہ غریب جو 35,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، 45,000 تنخواہ، وہ اپنے جیب پر اس کو دفتر بھی آتا ہے، جاتا بھی اس ملک کے لیے کام کرتا ہے، لیکن جو 20-20 لاکھ رہے ہیں وہ ملک پر بوجھ ہیں، تو وہ سہولیات بھی رہے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں، پٹرول بھی لے رہے ہیں، ڈیزل بھی، گاڑیاں بھی۔ خدا کے لیے 1 سال جو ہے یہ عیاشیاں بند کر لیں، پروٹوکول بند کر لیں۔ اشرافیہ کی امرات کم ہونے میں نظر نہیں آ رہی، دوسری جانب عوام جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے، بجلی کے بلوں کا معاملہ ہو یا سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے مسائل ہو، وہ بھی احتجاج کریں، مگر نتیجہ خیز ہمیں ابھی تک نہیں نظر آیا احتجاج، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مہنگائی ضرور ہے، اتنی بھی نہیں ہے کہ عوام جو وہ پہیہ جام ہڑتال کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مطالبات پورے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم حق پر کھڑے ہیں، ہم سچ پر قائم ہیں، ہم اپنا حق لے کر ہی رہیں گے۔ نہیں تو لاہور میں جس طرح 10 جولائی سے 14 جولائی تک دمادم مست قلندر ہوا ہے اور پورا پنجاب بند تھا، اب بھی ایسا ہی ہے، آج پورا پنجاب بند ہے، تو پھر ہم لاہور جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں ملازمین جو ہے وہاں پر دھرنا دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے دھوپ پر کھڑے ہو کر، میری خواتین بہنوں نے دھوپ پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کا مجمع تھا، یہ پھول ایسے ہی کھڑے ہیں، ایک پتی نہیں توڑی۔ ہمارا وہ احتجاج نہیں ہے کہ گورنمنٹ لینے کے لیے، یا ہمارا احتجاج ہے پیٹ کی لڑائی ہے، ہم غریب کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بجلی کا بل ہم دیتے ہیں، ہم سایہ ملک میں دیکھیں 6 روپے یونٹ ہے، ہمارا 60 روپے یونٹ ہے، کتنے شرم کی بات ہے، پھر اس پر ٹیکس ہیں، تو بل بھی ہم دیتے ہیں، ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں۔ جو کروڑوں کما رہے ہیں، جو اربوں کھا گئے ہیں، اور نہ ان سے ٹیکس ہے، نہ ان سے کوئی چیز ہے۔ اگر ان سے حکومت نہیں سنبھالی جاتی تو میں انشاءاللہ ان کو کہتا ہوں آپ ہمیں حکومت دیں، ہم چلا کر دکھائیں گے کہ کس طرح ملک پیچھے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل وصول کرتے ہیں، محکمہ پیچھے جا رہا ہے، پی آئی اے پیسے وصول کرتا ہے، محکمہ پیچھے جا رہا ہے۔ ایک دکاندار ترقی کرتا ہے اور یہ پیسے بھی لیتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں۔ یہ ناقص پالیسیاں ہیں، یہ ناقص پالیسیاں بھی 20 لاکھ لینے والا کر رہا ہے، یہ نہلیاں بھی سیاستدان کر رہا ہے، اور گلے ہمارے پڑ رہے ہیں۔ اب ہم کھڑے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا 1 روپیہ بھی ان کو نہیں کھانے دیں گے، اور اگر انہوں نے نہ کیا تو گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے، لاہور میں دھرنا دیں گے، پورا پنجاب سیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ کیا مطالبات ہیں آپ کے جو احتجاج؟ ہمارے مطالبات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے لیو انکیشمنٹ جو تھی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں جو ہے بنیادی تنخواہ رننگ میں دی جاتی تھی، تو وہ لیو انکیشمنٹ پہ ہے، اس پہ کٹ ڈال دیا ہے، اور اس لیے ہم سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ پینشن جو ہے، جو ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں ملتی ہے، اس کو بھی کٹ لگایا جا رہا ہے، اور نہ تو ہم بچوں کی شادی کر سکتے ہیں،
ना ही हम कोई मकान ले सकते हैं। हम अपनी मुलाजमतें इसलिए मुकम्मल करते हैं ताकि हम मुलाजमत के बाद अपने बच्चों के लिए सर छुपाने का मकान बना सकें। या आपको क्या लगता है ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये नतीजा हेज साबित होगा, क्योंकि महंगाई के खिलाफ इससे पहले भी पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क गिर एहतजाज होगा और हम मायूस नहीं हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे और किसी भी कुर्बानी से हम दरेक नहीं करेंगे। सिर्फ मुलाजमीन हैं आपके इस एहतजाज में या आम लोग भी हैं? जी, इसमें असातिज़ा कराम और तमाम जो 22 इदारे हैं उन तमाम 22 इदारों के मुलाजमीन मर्द व ख़वातीन जो हैं वो इस एहतजाज में। आम लोग ये समझते हैं कि टीचर्स की तनख्वाह ज़्यादा होती है। मैं आपको बताता चलूँ रियलिटी, मेरी 20 साल सर्विस है, मैंने 4 मास्टर्स की हुई हैं और कंप्यूटर साइंस में एमफिल किया हुआ है। 20 साल नौकरी के बाद आज मेरी तनख्वाह 65,000 रुपये है। ये भी और बहुत सारे हमारे जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो 50-50 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हम जब बूढ़े हों तो हमें पेंशन मिले। ये हमारा हक है और ये किसी सूरत भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पेंशन पे किसी किस्म का कट लगाया जाए। सरकारी मुलाजमीन क्या, अब आम शहरी भी सभी लोग महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं, लेकिन अब जो हुकूमत मुख्तलिफ रूल्स में चेंजेस कर रही है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ख़ास तौर पर लीव इनकैशमेंट का और पेंशन रूल्स। पेंशन आप जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा होती है और बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं एक सरकारी मुलाजिम ने पेंशन तक के लिए छोड़ी होती हैं, लेकिन ये उसमें कट लगा रहे हैं और लीव इनकैशमेंट के ऊपर भी तकरीबन ना होने के बराबर हो रही है। तो ये जो चीज़ें और आने वाले वक्त में तो चले ख़त्म करें, लेकिन जो पुराने मुलाजमीन हैं उनके साथ भी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और इसका अजाला होना चाहिए। हमारा ये मुतालबात है कि हम सरकारी टीचर्स हैं, मुलाजमीन हैं, हमारे पर तशद्दुद जुल्माना जो हमारे पास लीव इनकैशमेंट वाला ये जुल्म ढाया जा रहा है, हमारे बुढ़ापे का ये सारा जमा पूंजी है ये आपसे छीनी जा रही है। जब हम जो सर्विस में आए थे हमारे पास ये कोई मुआहदा नहीं किया था कि आपको लीव इनकैशमेंट नहीं दी जाएगी। जब हम 60 साल की एजों में पहुँचे तो ये जुल्माना हम पे तशद्दुद किया जा रहा है, इसको वापस किया जाए। खुदारा हम लोग का साथ है, हमने आपको कलम चलाना सिखाया है। रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है लीव इनकैशमेंट की और पेंशन की होती है, अदरवाइज़ सरकारी नौकरी की कोई अहमियत नहीं है। गवर्नमेंट ने, निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से बढ़कर ये जो फैसला किया है लीव इनकैशमेंट का काला कानून पास किया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और आज गवर्नमेंट ने देख लिया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हैं और न सिर्फ हमारे भाई जो सरकारी मुलाजमीन हैं बल्कि जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं, नेशनल प्रोग्राम की जो शेरनियाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनकी तो रिवायत रही है कि वो हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर्स रही हैं और अब हमारे साथ जो ख़वातीन टीचर्स भी शामिल हो गए हैं, बाकी इदारों के टीचर्स भी। तो अब इस तहरीक को रोका नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे और ये बता देंगे दुनिया को कि जब मुलाजमीन इकट्ठे होते हैं तो उनके हकूक़ पर कोई भी किसी भी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जा सकती, चाहे वो IMF की डील क्यों ना हो। हमारे मुतालबात ये हैं कि लीव इनकैशमेंट हर बंदे को वो समझ नहीं आती कि लीव इनकैशमेंट क्या है। हम जो छुट्टियां जमा करते रहते हैं, तंग होते रहते हैं साल 35 साल मेरी सर्विस है और ये आप कहती हैं कि लीव इनकैशमेंट की हम पे नहीं करेंगे आपको। उसके बाद इन्होंने हमारी पेंशन बंद करने की और यानी इनिशियल पे देखिए उस समय हमारी 200 कहीं थी वो कन्वेंस अलाउंस, तो बाद में हमारा कुछ बढ़ा। तो अब इन्होंने क्या किया है कि हमने पेंशन भी कम कर देनी है, यानी 70% ये काट रहे हैं। सिंध सरहद और जो है बलोचिस्तान उनमें ये सारा कुछ हो रहा है, उनके प्रमोशन भी हो रही है, हमारी प्रमोशन भी नहीं होती। 12 साल हो गए हम एक जगह पे बैठे हुए हैं। ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट ग्रेंट अलाइंस अकीका के इस प्लेटफॉर्म से जो आज इस्लामाबाद में भी हमारा एहतजाज था, तमाम वफाकी मुलाजमीन पंजाब गवर्नमेंट के साथ, पंजाब के मुलाजमीन के साथ आज रावलपिंडी भी इकट्ठे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं 26 चैनल के जिन्होंने मुलाजमीन की इतनी बड़ी कवरेज को जो लाइव कवरेज दे रहे हैं, तमाम मीडिया के। सादा सी बात है कि जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं वो गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं और गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में गवर्नमेंट के मुलाजमीन पर महंगाई का इतना बर्डन डाला गया है कि जो अब उनसे बर्दाश्त से बाहर है। मुलाजमीन की कम तनख्वाहें और बढ़ती हुई महंगाई, मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है वो बजट में होता है और वो साल में एक दफ़ा होता है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं। अब मुलाजमीन के बच्चों के लिए फ़ीसेस
اور بجلی کے بل بہت مشکل ہو گیا ہے گزارا کرنا. تو ہم پرامن احتجاج کے لیے یہاں راولپنڈی میں اکٹھے ہوئے ہیں اور عقیقہ کے اس پلیٹ فارم کی جس کی سرپرستی رحمان علی باجوہ صاحب کر رہے ہیں, یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنا آپ ملازمین کو ریلیکس رکھیں گے, جتنا آپ ملازمین کے لیے وہ چیزیں لائیں گے جو ان کی سہولت ہوگی, اتنا ملک آگے جائے گا. تو ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں کوریج دی, بہت شکریہ. میں جی گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنی ہے کہ خدارہ سرکاری ملازموں پہ رحم کریں اور ان کے جو ایک سروس رول چل رہے ہیں ان کو ہرگز نہ چھیڑے. یہ ان کا استحقاق اور ان کا حق ہے. وہ اپنی زندگی اپنا زندگی کا ہر لمحہ محکمے کے نظر کرتے ہیں اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ محکمے کو دے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی جو ارباب اختیار ہیں جو حکومت میں ہے اس وقت, وہ اس چیز کو دیکھیں کہ گورنمنٹ کو چلانے اور گورنمنٹ کا نظام چلانے میں یہ ہم لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو برائے مہربانی اگر انہوں نے ترجیحات یا کچھ کرنا ہے تو وہ اوپر کے لیول سے کریں, کم از کم ہم ملازمین کو نہ چھیڑیں. کم از کم ہماری جو گھروں کا سلسلہ ہے اس تنخواہوں پہ ہوتا ہے اور یہی پینشن ہوتی ہے جو آخرت کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے معاملے میں جو ہے بہت احتیاط کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر کے پرانے جو قوانین ہیں ان کو بحال رکھیں. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کر گزریں گے. یہ کریں مہربانی, خود اپنی مراعات میں اضافہ کر رہے ہیں, پارلیمنٹس میں نئی مراعات لے رہے ہیں, گاڑیاں نئی آ رہی ہیں, سب کے لیے سب کچھ موجود ہے, صرف بیچارے غریب ملازمین کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے, اٹھاتے رہیں گے اور جہاں تک ہمیں چاہے ہماری جان بھی چلی جائے اس پر ہم کھیل دیں گے, لیکن اپنے جائز حقوق کی جو نمائندگی میں جو ہم آج آئے ہوئے ہیں وہ جاری و ساری رہے گی اور اس پر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. آج آپ نے دیکھا یہ مری روڈ پہ جو گارڈن کالج سے ایک جمع غفیر جس میں انتہائی زیادہ عورتوں نے شرکت کی, ٹیچرز نے شرکت کی اور طبقہ فکر کے ہر یونین سے تعلق رکھنے والے ہر مزدور نے اس دھرنے میں شرکت کی اور یہ پیغام دیا کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. میں یہ کہوں گا کہ اٹھو لوگو, بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. اٹھو لوگو, بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی. ریاست گھر بچانی ہے, سیاست چھین لو ان سے. ریاست گھر بچانی ہے, سیاست چھین لو ان سے, وگرنہ اس سیاست کو ریاست کھا ڈالے گی, وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی. تو میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں اور حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو جمع غفیر آپ نے دیکھا آج یہ راولپنڈی عقیقہ کے زیر اہتمام جو آج دھرنا دیا گیا, جو کنونشن کیا گیا, اس میں صرف یہی کہا گیا کہ جو غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے, لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے, پینشن قوانین کے حوالے سے مزید مزدوروں کو پریشان کیا جا رہا ہے. مہنگائی کا اتنا زیادہ زور ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے چینی بھی دور ہو گئی, گھی بھی دور ہو گیا اور اس طرح کے حالات چلتے رہے تو کوئی دن دور نہیں کہ ہر آدمی خودکشی پہ مجبور ہو جائے گا. ایک ریاست دو دستور, ایک ریاست دو دستور, ایک ریاست دو دستور. چینی مہنگی, آٹا مہنگا, گھی مہنگا. ساڈا حق, ساڈا حق, ساڈا حق, ایتھے رکھ, 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 ساڈا حق. ایتھے رکھ. بہت شکریہ.